اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فیضان محترم، گفتگو اصلاح معاشرہ کی بھی تھی اور ہے، گفتگو امامی حال کی بھی تھی اور ہے، اور بھی آئندہ بھی رہے گی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا تھا کہ مختلف بہانے صاحبان ایمان کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کو اپنے مقصد کی طرف کھینچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ایسے بہانے والے ہتھیاروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کیونکہ مومن ہوتا ہے اور معصوم نہیں ہوتا، وہ لہذا کبھی کبھی پھنس بھی جاتا ہے۔ البتہ اگر تھوڑی سی ہوشیاری سے کام لے تو اس جال سے نکل بھی سکتا ہے، اس لیے کہ پرندہ بیوقوف ہوتا ہے جب دانے کو دیکھتا ہے، جال کو نہیں دیکھتا ہے، لیکن صاحبان ایمان کو خالی دانہ نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ وہ جال بھی دیکھنا چاہیے جو دانے کے بہانے اس کے سامنے پھینکا جا رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے تجربات کی ضرورت ہوتی ہے۔ آیات و حدیث تو ہیں ہیں آپ کے سامنے، سننے کے لیے بہت سارے واقعات ہیں۔ یہیں کے واقعات اگر میں خالی سناؤں یہیں کے تو کئی سال لگ جائیں گے۔ کبھی کبھی اکا دکا آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے ہم بھی عبرت حاصل کریں اور دوسرے بھی عبرت حاصل کریں۔ میں نے حوالہ دیا تھا چھٹے امام کا، کہ بہت بڑی پیشکش ان کے سامنے آئی تھی، لیکن ایسے انسانوں کے پاس سے آئی تھی جو لاکھوں کے قاتل تھے، اور امام نے اس کا ویسے ہی جواب دیا۔ تو ہم ایمان والوں کے لیے امام کی سیرت حجت ہے، لہذا کم سے کم کہیں نہیں تو مذہبی مقامات پر، مذہبی معاملات میں ہم کو پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ نسلوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں۔ گزشتہ نسلوں کو معلوم تھا، مگر نسلیں دھیرے دھیرے 10 سال 12 سال میں بدلتی جاتی ہیں، لہذا بہت سی باتوں کو جھٹلایا جاتا ہے اور جاتا رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ غلط ہے، وہ صحیح ہے۔ اگرچہ گواہ زندہ ہیں، ابھی سب مرے نہیں ہیں وہ، لہذا پرانی باتوں کو تھوڑا تھوڑا بیان کرنا ضروری ہے۔ جو نیا آدمی شہر میں آتا ہے، دوسرے ملک کا آتا ہے، وہ تو حالات سے واقف نہیں ہوتا۔ یہاں کچھ دن رہنے کے بعد اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ حالات کیا ہیں اور ضرورت کیا ہیں۔ خود اسی مہینے آج سے 8-10 دن پہلے آغائے مہدوی پور کا پیغام آیا، علماء، ائمہ جمعہ، خطبہ وغیرہ کے نام، جو پورا چھپا ہوا ہے۔ میں آپ کو سناؤں گا نہیں، سب ضروری اجزاء میں آپ کو سناؤں گا، اس لیے کہ اس کا تعلق امامی حال سے بھی تھا اور ہے، اور میں نے خود ان سے بہت دیر تک گفتگو کی تھی اس مسئلے پر، تو وہ تو طویل ہے، لیکن آج وہ ہم کو نصیحت کر رہے ہیں اور ہم طلباء کو اور مبلغین کو لکھ رہے ہیں کہ رمضان کا موقع بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، اس میں دل نرم ہوتے ہیں،
اور دل میں کلام حق کو قبول کرنے اور نصیحتوں پر عمل پیرا کرنے کی امنگ بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا مبلغین کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں اپنی تقریروں میں وہ باتیں پیش کریں کہ جو دلوں میں اتریں، وہ لوگ سمجھیں۔ باتیں دل میں اترتی تو ہیں لیکن ٹھہرتی کم ہیں، لیکن دوسری چیز آ جاتی ہے وہاں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی طرف اتنے زمانے کے بعد ان کو وہ متوجہ ہوئے، اس لیے کہ اس شہر کے نہیں تھے وہ، اس ملک کے نہیں تھے وہ، دوسرے ملک سے آئے تھے وہ، لیکن اب وہ ہم ہی کو نصیحت کرنے لگے، اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ نصیحت قبول ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا اپنے پیغام میں، کھلا ہوا پیغام ہے یہ، میں پورا نہیں سنا رہا ہوں، جس کو چاہے گا پڑھ لے گا، کہ عصر حاضر میں ہماری زندگی بیجا رسم و رواج، عقائد اور دیکھا دیکھی سے کافر متاثر ہو چکی ہے دوسروں کو دیکھ کے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری شادیاں ہمسرداری، شوہر بیوی کے تعلقات جیسے ہوتے ہیں وہ، تعلیم و تربیت، لوگوں سے تعلقات، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت، کھانا پینا، والدین کے ساتھ سلوک، کھیل کود، زندگی اور کام کاج میں اونچ نیچ، بلکہ زندگی کے تمام پہلو دینی اور اسلامی تعلیمات کے زیر اثر ہوتے، تمام پہلو ہماری اسلامی زندگی کے رسم و رواج حقیقت میں مغربی طاقتوں کی مروجہ رسم و رواج کے خلاف ہیں۔ اسلامی زندگی والی، جس نے لوگوں کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے، اور آج مغربی دنیا ہویت اور اپنی پہچان سے بے بہرا، گھرانہ اور اس کے ارکان کی تباہی میں مبتلا ہے۔ لہذا اس سال تمام مبلغین حضرات کو چاہیے وہ اسلامی رسم و رواج کو اپنی تقریروں کا موضوع قرار دیں، اور جوانوں کے لیے اس موضوع پر کلاسیں لگائیں، سیمینار منعقد کریں، اس موضوع پر ائمہ علیہ السلام سے واردہ ہزاروں روایتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور ہم بھی اس موضوع پر درسی کتابوں کی تدوین کا کام کریں گے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس امر سے واقف ہو سکیں۔ ظاہر کسی ملک میں رہنے کے بعد، وہاں کے رسم و رواج دیکھنے کے بعد ان کو یہ اندازہ ہوا، اور ہم لوگ بچپنے سے اسی کو جھیل رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 74 یا 75 میں 74-75 میں میں محمد آباد گوہنا میں تقریر کر رہا تھا، مولانا غلام مسکی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں گفتگو کر رہا تھا کہ ہماری شادیوں میں جو بیجا رسومات ہیں، غلط رسومات ہیں، بعض حرام ہیں۔ ایک صاحب نے ہم سے پوچھا کھڑے ہو کے، جمعہ کا خطبہ نہیں تھا، ایسی تقریر ہو رہی تھی کہ مولانا وہ کون کون سے رسم ہیں جو غیر اسلامی ہیں؟ اچھا میری شادی نہیں ہوئی تھی تو مجھے خود ہی پتہ نہیں تھا کہ کون کون سے رسم ہوتے ہیں، اکا دکا سنا تھا، جب بچپنے میں چلے گئے اور تو دیکھ لیا ہوگا، وہ یاد بھی نہیں رہ گیا تھا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اب مجھے برجستہ جواب تو دینا ہی تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ ایک لسٹ بنا کے دے دیجئے مجھے کہ کون کون سی رسمیں آپ کے یہاں ہوتی ہیں آپ کے علاقے میں۔ اس پر ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تھے اور علماء تھے، یہ سب ٹک لگا دیں گے کہ غلط یہ صحیح ہے۔ تو غلام مسکی صاحب اللہ مقام زندہ تھے، کہنے میں بتاؤں گا، تم تقریر کر کے اٹھو میں بتاتا ہوں، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سن 74-75 کی بات ہے، 74-75 2023۔ تو ہم تو اسی میں پلے ہیں، جھیلنا ہے اس کو۔ اب انہیں اس وقت توجہ ہوئی جب انہوں نے دیکھا جگہ جگہ، بعض جگہ یہ بھی دھوکہ کھائے، ہم بھی دھوکہ کھائے، دھوکہ کھانے میں بعض مقامات پر ہم یہ دونوں ساتھ تھے، اگر مہدوی پور بھی ہم بھی، پھر وہ تفصیلی گفتگو ہے جس کا موقع محل اس وقت نہیں ہے۔ ہاں موقع محل ہوگا ضرور بیان کروں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں یاد رکھیے گا۔ عزیزان گرامی، ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیسے کہاں برباد ہو رہے ہیں، کیسے برباد ہو رہے ہیں، کس طرح برباد ہو رہے ہیں، کن چیزوں میں برباد ہو رہے ہیں۔ جب یہ طے ہے کہ ایک ایک پیسے کا ہم کو حساب دینا ہے، اور جب یہ طے ہے کہ اسلام نے ایک ایک پیسے کا مصرف بتایا ہے، تو ہم اسے کیوں نہیں تلاش کرتے، اسے کیوں نہیں ڈھونڈتے ہیں، اسے کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ جو باتیں ادھر ادھر چھپ کے ہوتی ہیں وہ مجھ تک نہیں پہنچتی ہیں، مجھ تک پہنچتی ہیں۔ کسی بات کو 20 سال سے دبائے ہوئے ہوں، جس کو بیان کروں گا، کسی بات کو 30 سال سے دبائے ہوئے ہوں، اس کو بھی موقع لے کر بیان کروں گا، کسی بات کو 4 دن سے دبائے ہوئے ہوں، اس کو بھی موقع لے کر بیان کروں گا۔ ہاں گفتگو کرنے سے بعد مسئلہ حل ہو جاتا ہے، گفتگو کرنے کے بعد مسئلہ حل ہو جاتا ہے، چھپ کے بات کرنے سے غیبت ہوتی ہے،
جس کو میں کم سے کم اپنے بارے میں کبھی معاف نہیں کروں گا، یاد رکھیے گا، وہ میں نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ قومی مسائل جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے بات کرنے سے حل ہوتے ہیں، یہ کہنے سے کبھی حل نہیں ہوگا کہ اب ہم کو اٹھنا چاہیے اور کھڑے ہونا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے، اس سے حل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ، کس چیز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے آپ؟ شریعت کے خلاف کھڑے ہوں گے، بری باتوں کے لیے کھڑے ہوں گے؟ اٹھنا ہے، اللہ نے دم دیا ہے، طاقت دیا، تو شریعت کے موافقت میں کھڑے ہوئیے، اس کو دیکھیے کہ موافقت شرع کیا چیز ہے، اس کو رائج کرنے کی کوشش کیجیے۔ جو اللہ رسول کا حکم ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان میں چونکہ دل نرم ہوتے ہیں، مگر میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں، روزہ الٹا اثر کرتا ہے ان کے اوپر، وہ سیدھا اثر نہیں کرتا ہے، ہونا ہی چاہیے کہ صحیح اثر کرے۔ اس کو دوستو سوچیں اور سمجھیں اور دیکھیں۔ سن 1936 میں جگہ لی گئی، آزادی کے بعد دوسرے گھات میں چلی گئی، پھر 61 میں مصرا جی نے چھوڑا کے دے دیا۔ 61 سے آپ کے پاس، ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس کیوں کہوں، ہمارے پاس کہوں، ہم سب کے پاس ہے۔ 61 سے اب تک ہم نے اس میں کیا کیا ہے، اس کا کبھی جائزہ ہم نے بیٹھ کے لیا؟ 80 کے بعد تو یہ بنی ہے مسجد، تو جمعہ کا قیام ہو گیا، ورنہ عید بقرعید میں لوگ آتے تھے، محرم میں آتے تھے، دروازہ کھلتا تھا، گھر جھاڑ کے پہنچ کے نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ سن 61 سے اب تک، اب تو ہمارے قبضے میں ہے یہ، کئی سال ہو گئے گن لیجئے گا، ہم نے کیا کیا ہے؟ 80 کے بعد اس میں نماز جمعہ قائم ہوئی ہے، غالباً میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں، میں تھا اس زمانے میں، مولانا کلبی آبی صاحب علی اللہ مقام تشریف لائے تھے اور قیام جمعہ ہوا تھا۔ یہ اس کی برکت آپ دیکھ رہے ہیں جو اب تک دیکھ رہے ہیں، یہ روشنی، یہ صفائی، یہ سب کچھ، یہ اس کی برکت ہے نماز جمعہ کی۔ آپ کی محنت ہے، جمعہ کی برکت ہے، دونوں چیزیں مانگی جاتی ہیں اللہ سے۔ محنت کی طاقت بھی مانگی جاتی ہے، اور جو مل جائے اس میں برکت ہو، کم میں زیادہ ہو جانا یہی برکت ہے نا۔ یہاں والے کبھی باہر چندہ مانگنے نہیں گئے، امامیہ حال والے، یہ انجمن اثناعشری والے کبھی باہر چندہ مانگنے آج تک میرے علم میں جتنا ہے کبھی نہیں گئے۔ اسی مسجد کا پیسہ، مسجد میں آنے والوں کا پیسہ اس میں لگا ہے، تو ہم کو جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم نے کتنا نکالا اور کتنا لگایا اور کتنا لگا۔ اگر نہیں نکالا تو ہم نکالیں، لگائیں، دیکھیں، حل کریں مسئلے کو۔ جب میں یہاں آیا تو 4-5 سال کی افطار کا مسئلہ یہاں تھا ہی نہیں، 4-5 سال تو میں بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ 4-5 سال انتظار بہت ہوتا ہے کہ اب آئے گا، اب آئے گا، اب آئے گا، اب کچھ کچالو کچھ بھیج دیتا تھا کوئی ملا کے وہ، لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ ہو گیا۔ تب روز کچھ نہ کچھ نہیں ہونے کے بعد بھی ہو جاتا ہے۔ تو رمضان قائم ہے، جمعہ قائم ہے، اور کیا قائم ہے مجھے بتائیے گا؟ کیا اسی کے لیے اتنی بڑی انجمن بنی تھی؟ کیا اسی کے لیے جگہ لی گئی تھی اتنی بڑی؟ کس چیز کے لیے گئی تھی؟ کہیں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ لکھا ہے تو دکھائیے، بتائیے کس چیز کے لیے بنی تھی۔ ہم نہیں کر سکے، ہماری کوتاہی ہے۔ اگر ہماری کوتاہی ہے تو ہم کو قبول کرنا چاہیے کہ ہم نہیں کر سکے، اس لیے کہ ہم سب کو اللہ کا جواب دینا ہے، نہیں ہم بھی نہیں بچیں گے اس میں، ہم بھی نہیں بچیں گے، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ خالی یہ کہنے سے مسئلہ نہیں حل ہو جائے گا کہ ممبر سے کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ممبر سے کہو۔ ایک عالم دین کہہ رہا ہے، ایک نمائندہ کہہ رہا ہے، نمائندہ ولی فقیہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بولو ممبر سے، بتاؤ بھائی لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے۔ یہ تو اب کہہ رہا ہے، آج 2023 میں، ہم تو کم سے کم 74-75 سے بول رہے ہیں ممبر سے کہ یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، یہ باتیں نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے لیے ننگ و عار ہیں، شرم کی باتیں ہیں، وہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب کیا کیجیے گا، ہم بھی معصوم نہیں، علماء بھی معصوم نہیں، پھنسنے کو پھنسی جاتا ہے۔ صرف معصوم وہ ہے جو نہیں پھنستا ہے، معصوم وہ ہے جو اس کو پھنسانا مشکل ہے، اور مشکل بھی اتنا ہے کہ پھنسے گا ہی نہیں وہ۔ میں نے آپ کے سامنے سیرت و کردار کے اعتبار سے جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر کیا تھا کہ اتنے بڑے آفر کے بعد، اتنی بڑی پیشکش کے بعد پوری حکومت مل رہی تھی۔ بنی امیہ کی حکومت کو چھوٹی نہیں تھی، اس کے بعد بنی عباس کی حکومت آئی، وہ اس سے بڑی بن گئی۔ یہ دو آدمی، ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ خلال، ان دونوں کے تذکرے میں نے آپ کے سامنے کیے۔ تاریخ نے ابو مسلم خراسانی کو یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے کو امیر آل محمد کہلواتا تھا،
اور ابو سلمہ خلال کو وزیر آل محمد کہلاتا تھا۔ اتنی بڑی پیشکش جب آپ کے پاس آئی تو چھوٹا موٹا آدمی ہوتا تو بہک جاتا، نام کا بڑا ہوتا تب بھی بہک جاتا، لیکن حقیقت میں ہمارے ائمہ بڑے تھے، اور ایک ہی خاندان کے 3 آدمیوں کو پھنسانے کی کوشش کی، ایک ہی خاندان کے 3 آدمیوں کو۔ اگر یہ خاندانی جھگڑوں میں الجھے رہتے تو مسئلہ اسلام الجھ جاتا، لیکن ہمیں تمام الجھے ہوئے جھگڑوں کا سلجھاؤ کہاں ملتا ہے؟ در اہل بیت پہ ملتا ہے۔ اس نے کہا پہلے جاؤ جعفر صادق کے پاس صلوات اللہ وسلام علیہ، پہلے ان کے پاس جاؤ، اگر وہ اس خط کو قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عبداللہ محض کے پاس جانا اور ان سے باتیں کرنا، وہ اگر نہیں قبول کرتے تو عمر اشرف کے پاس جانا۔ یہاں تک میں نے آپ کو سنا کہ چھوڑا تھا سوچنے کے لیے، اور آج اس جواب کو سنانے کا وقت آ گیا ہے کہ امام ہمارا بہکتا نہیں ہے، کسی الجھاوے میں نہیں آتا، نہ کسی دھوکے میں آتا ہے، نہ اس کو کوئی دنیا میں دھوکہ دے سکتا ہے، صاف و صریح باتیں کرتا ہے، اور اپنے چاہنے والوں کو صاف و صریح باتیں کہنے کی تلقین کرتا ہے۔ جب یہ خط ان تک پہنچا، عبداللہ محض خط لے کر گئے جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، یہ خط آیا حضور، یہ خط آیا ہے میرے پاس، میں کیا کروں؟ فرمایا کہ خراسان کا ایک شیعہ جو ہے اس کے ذریعے خط، خراسان کے شیعہ کے ذریعے مجھے یہ خط پہنچا ہے، ابو سلمہ مجھے خلافت کی دعوت دے رہا ہے۔ امام نے فرمایا خراسانی کب سے تمہارے شیعہ ہو گئے؟ عبداللہ محض سے آپ نے فرمایا کہ خراسان والے وہ اس وقت جو تھے وہ کب سے تمہارے شیعہ ہو گئے؟ کیا تم نے ابو مسلم کو ان کے پاس بھیجا ہے؟ تم نے بھیجا ہے ان کے پاس؟ کیا تم ان میں سے کسی کو پہچانتے ہو؟ وہ تمہارے شیعہ کیسے ہو گئے؟ تو عبداللہ نے یہ سننے کے بعد کہا کہ اس سلسلے میں آپ کا اپنا کوئی نظریہ ہے؟ خط آیا میرے پاس بھی۔ امام نے فرمایا کہ خدا جانتا ہے کہ میں ہر مسلمان کا خیر خواہ ہوں، پھر میں تمہارا خیر خواہ کیوں نہ ہوں گا؟ اسی خاندان کے عبداللہ، اے عبداللہ تم یہ باطل تمنائیں چھوڑ دو، اے عبداللہ تم یہ باطل تمنائیں چھوڑ دو، یہ جان لو کہ اب بنی عباس کی حکومت قائم ہوگی، تمہاری نہیں۔ ایسا ایک خط ہمارے پاس بھی آیا ہے۔ عبداللہ وہاں سے اٹھ گئے، تھوڑا ناراض ہوئے، لیکن ان کے من کی بات نہیں تھی، ان کے دل کی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ امام سے رخصت ہو گئے۔ عمر ابن زین العابدین یعنی عمر اشرف کے پاس بھی خط آیا تھا ابو سلمہ کا، آپ نے بھی منفی رخ اختیار کیا اور اسے رد کر دیا، اس لیے کہ امام کا رخ منفی تھا، نگیٹو تھا، صرف نعروں سے اور سلوگن سے وہ دھوکے میں نہیں آئے۔ نعرہ کیا تھا؟ الرضا من آل محمد، ہم لوگ آل محمد کی رضامندی کے لڑ رہے ہیں، ان کی دوستی اور محبت کے لڑ رہے ہیں۔ امام جانتے تھے کہ دوستی کیا ہے کیا نہیں ہے، امام کو پتہ تھا کہ دوستی کسے کہتے ہیں، خالی منہ سے کہنے سے دوستی نہیں ہو جائے گی۔ امام کا خود ارشاد ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ صاف صاف امام نے کہا ہے کہ میرا دوست وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو پہلے پہنچا امام جعفر صادق السلام کے پاس، جب وہاں کام نہیں بنا تو عبداللہ محض کے پاس پہنچا، جب وہاں کام نہیں بنا تو عمر اشرف کے پاس پہنچا۔ ابھی تو میں نے جعفر صادق کا جواب سنا ہی نہیں، رہتے تھے ایک ہی شہر میں لوگ، لیکن الگ الگ مکانات میں الگ جگہ رہتے تھے، اور اس نے 3 پلر پکڑے کہ اگر یہ اس میں سے ایک پلر بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم آل محمد کے نام سے یہ کام کر لے جائیں گے، اس لیے کہ نعرہ بڑا اچھا ہے، یہ ساتھ دے دیں گے ہمارا تو کامیابی ہماری ہوگی، کامیابی کے بعد بدنامی ہوگی تو ان کی ہوگی، لہذا ساتھ نہیں دیا انہوں نے۔ یہ ہے پولیٹکس، یہ ہے سیاست، یہ ہے سلوگن اور نعرے کی سیاست، پولیٹکس آف سلوگن، جس میں بات اچھی کہی جاتی ہے، بڑی خوبصورت، اور اس کے اندر در پردہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم کو ہر موقع پر اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے، چاہے گھر کا معاملہ ہو، چاہے انجمن کا معاملہ ہو، چاہے قوم کا معاملہ ہو، چاہے امامیہ حال کا معاملہ ہو، چاہے کسی جگہ کا معاملہ ہو۔
امام کی سیرت کو دیکھنا چاہیے کہ اتنی بڑی آفر کیوں ٹھکرا دی امام نے، اتنی بڑی پیشکش کیوں ٹھکرا دی امام نے. جب وہ خط لے کے آیا ٹھکرا نہیں دی. جواب بڑا دلچسپ ہے. ایک مرتبہ درود پڑھے میں سناؤں آپ کو. امام نے وہ خط لیا، لیے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے خط کا جواب نہیں دیا، میں وہاں سے خط لے کے آیا ہوں. امام نے خادم سے کہا کہ چراغ لاؤ. چراغ کا زمانہ تھا، چراغ لاؤ. اور روایت میں لکھا کہ پڑھا بھی نہیں آپ نے. خط لیے تھے، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، امام تو جان ہی جاتے کہ کیا لکھا ہوگا اس میں، ان کو تو پتہ ہی کہ کیا لکھا ہوگا. وہ خط لیا، وہ کہا چراغ لاؤ. جب چراغ لا کے سامنے رکھا گیا تو امام نے اس خط کو چراغ سے لگا دیا ایسے، تو خط جل گیا. اس نے کہا ارے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. کہ جا کے کہہ دینا تو اس کے خط کا یہی جواب ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. کیا اس میں آل محمد کی فضیلت نہیں ہے؟ فضیلت نہیں ہے یہ؟ آل محمد کی فضیلت یہ ہے کہ باطل کو شکست دو، حق کا بول بالا کرو. یہ مشن ہے آل محمد کا دوستو. کسی مقام پر بھی ہو ہمیں دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. ہم نے ابھی تک اس مسجد میں اپنی دانش میں کسی ایسے انسان کو اپنی دانش میں آنے نہیں دیا جو نجس ہو اسلامی نقطہ نظر سے. پہلے چاہے جو بھی ہوا نہیں معلوم مجھے، لیکن نہیں دیا. اور ہمارے بھائیوں نے ہمارے ساتھ بھی دیا. بجلی بنانے کے لیے دوسرے لوگ آتے ہیں باہر کی، یہاں کی بجلی بنانے کے لیے دوسرے لوگ آتے ہیں. اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. نہ مسجد کو نجس کر سکتے ہیں، نہ مسجد میں نجس چیز لے آ سکتے ہیں. بلکہ بچوں کو میں نے بتایا نماز مغربین کے بعد جو 5 منٹ 2 منٹ میں تقریر کرتا ہوں، اس میں نے بتایا کہ بیٹا غسل کا طریقہ سیکھ لو. اس لیے کہ مسجد میں نجس حالت میں جانا حرام ہے، گناہ ہے. بغیر غسل جنابت کے مسجد میں کوئی جاتا ہے تو حرام کام کرتا ہے، وہاں ٹھہرنا حرام ہے. بہت سے بچوں کو نہیں معلوم، بتایا طریقہ بتایا. بہت سے بچے شرم کے بارے نہیں پوچھتے ہیں. تو یہ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ میں نے بتایا کہ اگر نجس چیز ہم یہاں نہیں آنے دیں گے تو نجس رواج کیسے آنے دیں گے، مجھے بتا دیجیے. کس طریقے سے ہم اس کی مخالفت نہ کریں گے. اور اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ ہم کو اٹھنا چاہیے، اٹھے. ذرا دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کیسے اٹھتا ہے، اور اسلام کے خلاف اٹھنے والوں کا حشر کیا ہوا ہے. جو اسلام کے خلاف اٹھنے والوں کا حشر ہوا ہے وہی ہوگا. بہت سے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو منافقانہ روش اختیار کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے جیسی، ادھر جا کے ادھر جیسی. قرآن نے حکایت پوری بیان کر دی، بالکل صاف صاف بتا دیا ہے قرآن مجید میں. آپ اس کو پڑھیے کہ جب وہ آتے ہیں مومنین کے پاس تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. اور جب اپنے جاتے ہیں اذا خلوا الی شیاطینہم، اپنے شیطان دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارے ہم تو ان کا مذاق اڑانے گئے تھے، ان کے پاس تھوڑی گئے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. ایسے لوگوں کو دوستوں پہچاننا بہت ضروری ہے جو ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف. اس کو قرآن نے کھلے لفظوں میں منافق کہا ہے. اب اپنے چاہے جو نام دے دیجئے، مصلحت پسند دے دیجئے، سیاست مدار دے دیجئے، سیاسی دے دیجئے، پولیٹیشین دے دیجئے، جو آپ چاہیے کہہ لیجئے ایسے آدمی کو. لیکن قرآن مجید کے کھلا ہوا لفظ ہے منافق. مومن کے پاس آتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے، اپنے شیطان دوستوں کے پاس جاتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے. ایسے لوگوں کی بھی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، لیکن اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، یہ نہ میرا گھر ہے نہ آپ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ امام کا گھر ہے. یہاں جب کوئی آتا ہے پوچھتا ہے کہ کیا ہے، جب تک آپ کے ہاتھ میں ذمہ داری سے اولاد ہوتی ہے نا، جب تک پرورش آپ کی ذمہ داری ہے، پرورش کریں. بالغ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری ہے. لیکن زمین کو تو چھوڑ نہیں سکتے نا، اس کو تو نہیں کر سکتے، ہم ہٹا نہیں سکتے. ایک صاحب نے کہا نہیں کچھ نہیں بگڑے گا. ارے سب کہنے کی باتیں ہیں. جو باتیں صحن میں ہوتی ہیں وہ مجھ تک پہنچتی ہیں، جو باتیں گھروں میں ہوتی ہیں وہ مجھ تک پہنچتی ہیں. آپ نے پڑھا اخباروں کی رپورٹ، ٹائمس آف انڈیا کی کیا رپورٹ ہے؟ میرے پاس ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے. سنوائی ہی نہیں ہوگی، کرنے ہونے جانے کی بات تو چھوڑیے. وہ کہہ رہے کہ سنوائی ہی نہیں کریں گے ہم 123 مقدمات کی. اب لیجیے کیا کر لیں گے آپ. تو عزیزوں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. ہم ایسا کام کریں کہ سرکار کو بھی منہ دکھا سکیں، اور ایسا بھی کام کریں کہ اس سرکار کو بھی منہ دکھا سکیں. دونوں سرکاروں کو جواب دینا ہے. اور کوئی کہے کہ مجھے اس سے سروکار نہیں ہے تو ایسے بندے سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے. ادھر بھی دیکھنا ہے ادھر بھی دیکھنا ہے. نہ کسی کی دشمنی کا مسئلہ ہے نہ کسی کی دوستی کا مسئلہ ہے. اللہ دشمنی اور اللہ دشمنی کا مسئلہ ہے. عزیزان گرامی، جو امانتیں ہمارے پاس ہیں اگر ہم اس کی قدر کرتے ہیں تو اللہ امانتوں میں اضافہ کر دے گا، اس میں برکت دے گا. آپ مجھے بتائیں، بغیر مانگے ہوئے، بغیر چلائے ہوئے امامی حال کیسے چل رہا ہے؟ کوئی چندے کی اپیل چھپی ہے یہاں سے؟
یہی آپ ہیں. آپ اپنے ہاتھ آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ لائٹ نہیں تو لائٹ لگوا دیتے ہیں، فرش نہیں تو فرش لگوا دیتے ہیں، ٹینٹ نہیں تو ٹینٹ لگوا دیتے ہیں، فرش خراب ہو تو فرش بنوا دیتے ہیں، کنواں نہیں تو کنواں کھدوا دیتے ہیں، پانی نہیں تو پانی منگوا دیتے ہیں. یہی تو کرتے ہیں آپ. یہ اپنی آنکھ سے دیکھ کے کر رہے ہیں آپ. یہ تو اچھائیاں نہیں، اچھائیاں رکھ دیتے ہیں. اگر کہیں برائی نظر آئے تو مجھے بتائیے گا کہ برائیوں کو ہٹانا چاہیے کہ نہیں ہٹانا چاہیے؟ اس کو ہٹانا چاہیے کہ نہیں ہٹانا چاہیے؟ کم سے کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ جو دستور العمل میں لکھا ہوا ہے اس پر تھوڑا سا عمل ہو جائے. یہ 2-3 باتوں کے علاوہ مجھے فہرست بتائیے گا کہ یہ کام ہم نے یہاں کیا ہے تو ہم اس کو بھی پڑھ دیں گے. ہم نے جو کام دیکھا جو غلط تھا اس کو میں نے روکا اور بتایا. میں شروع میں سب سے پہلے یہاں آیا تو میں نے دیکھا یہاں ٹینٹ بہت رکھے رہتے ہیں. میں نیا آدمی تھا، ٹینٹ کیوں پڑے ہوئے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا. وہ حاجی ٹینٹ والے تھے اس زمانے میں، پتہ نہیں ہے زندگی مر گئے. ایک دن دیکھا کہ صاحب وہ یہیں کے پانی سے دما دم قالین دھوئے چلے جا رہے. 1 2 4 50 60 100 200 قالینیں دھو ڈالا نہیں رکھ کے یہیں کے پانی سے. ذمہ داروں کو تلاش کیا میں نے. اس وقت ذمہ دار سے پوچھا کیا ہے بھائی یہ اس کا ہے امامی حال جو رکھا ہے، اس نے پیسہ دیتا ہے کرایہ دیتا ہے یہاں، یہ تو پڑا ہوا ہے اس کا مہینوں سے، یہ کیسے کیا ہے؟ یہ یہاں کا پانی کیسے استعمال کر رہا ہے؟ مسجد کا پانی ہے. یہاں کوئی نوجوان اگر واٹر کین لے کے پانی بھرنے کے لیے آتا تو میں سمجھاتا ہوں اس کو کہ پانی لے تو جا رہے ہو گھر کے لیے دکان کے لیے تو وہاں پہ پانی نہیں لے جاؤ، لیکن یہ پانی مسجد کا ہے، مسجد کے لیے ہے، یہاں استعمال کرنا ہے. تو جوان مجھ سے پوچھتا ہے تو مجھ سے کیا کریں ہمارے پاس پانی نہیں ہے وہاں تو ہم لے جا سکتے ہیں؟ میں نے لے جا تو سکتے ہو مگر تھوڑا پیسہ اس کا ڈال دو اس میں. تو بعض ہمارے ایسے بھی نوجوان ہیں جنہوں نے پیسے ڈال دیے اس میں گلک میں لے جا کے. ایسے بھی نوجوان ہمارے درمیان ہیں. عزیزان گرامی، ان نوجوانوں کو ہم نہ بتائیں گے کہ امامی حال کیا ہے، ہم نوجوانوں کو نہ بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے. امامی حال اس لیے لگا رہا ہوں کہ اسلامی مرکز ہے یہ. آپ کہنے کہ بار بار امامی حال کا نام کیوں لے رہے ہو؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی مرکز ہے یہ. جب اس کو بنایا تھا لوگوں نے تو شرعی کاموں کے لیے بنایا تھا، مذہبی امور کے لیے. میں آپ کو لفظیں دکھاؤں گا جو لکھی ہوئی ہیں، تحریر موجود ہے میرے پاس، جو صاحب شائخ ہوں ان کو دکھا دوں گا. یہ امامی حال مذہبی امور کے لیے وقف ہے، مذہبی امور کے لیے بنایا گیا ہے، مذہبی امور کے لیے رکھا گیا ہے. جوانوں کو جب نہیں معلوم ہے تو کون بتائے گا؟ ہم ہی تو بتائیں گے. جس کو معلوم ہے وہی تو بتائے گا، جس کو نہیں معلوم ہے دیکھے. اور دیکھنا چاہتے میرے پاس ہے، تحریر موجود ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا، مسئلہ نہیں ہے. کئی کو تو وائرل کر دوں گا پورے انڈیا پورے دنیا میں. وہ سب میرے پاس موجود ہے. ساری چیزیں ممکن ہے دوسروں کے پاس نہ مگر میرے پاس ہیں، وہ ہے موجود. اس کو دیکھ کے جوانوں کو بتائیے کہ کاہے کے لیے ہے بھائی. یہ انڈیا اسلامک سینٹر کی طرح نہیں ہے، یہ ہال نہیں ہے، یہ کوئی گھر نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ مذہبی مقامات ہے جس کے مذہبی مقامات کے حکم الگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو کچھ رسم و رواج ہو رہے ہیں وہ اس کے شائع نشان نہیں ہے. اس کو کہیں بھی چھوڑنا چاہیے، یہاں تو چھوڑنا اولا ہے، یہاں تو چھوڑ ہی دینا چاہیے. اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور بھی جگہوں پر نہیں کرنا چاہیے. میں ساری باتیں کھل کے آپ سے بیان نہیں کر سکتا، اس لیے بھی کہ آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہیں، بات سب سمجھ رہے ہیں. ہاں اس کے بعد جب گواہیاں چھپائی جاتی ہیں تو دکھ ہوتا ہے. نہیں ایسا تو ہوا نہیں، وہ تو فلاں جیسے وہ فلاں غلط کہہ رہے تھے. ابھی وہ سب زندہ ہیں، کچھ چلے گئے وہاں جواب دینے ہوں گے، کچھ یہاں بھی. یاد رکھیے گا کہ اللہ خود کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی دیتا ہے. ایک مولوی نہ صحیح دوسرا مولوی آئے گا، دوسرا مولوی نہ صحیح تیسرا آئے گا، تیسرا نہیں چوتھا آئے گا. جب تک یہ جگہ رہے گی مسجدیں اس وقت تک اس کا انتظام ہوتا رہے گا. کسی زمانے میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو اللہ نے مصرع کو بھیج دیا. اس کے ساتھ دوسرا مصرع جعفری بھی تھے، جیسے شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں. جب وہ چلے گئے، حسین علی جعفری چلے گئے تو حسن علی جعفری بھی چلے گئے. پھر نصرت جعفری بچے، وہ بھی چلے گئے، شکاگو میں ہیں، بھی زندہ ہیں. اس کے بعد دوسرے لوگ آئے، بہت سارے لوگ آئے اور آتے جاتے رہیں گے. انشاءاللہ یہ چمن یوں ہی رہے گا حشر تک. اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. درود پڑھیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.